आदाब अर्ज़ है। रिपोर्टर स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कराची प्रेस क्लब के स्टूडियो से मैं हूं फारूक समी। और बात होगी जनाब आज उन तीन सियासी जमातों से मुताल्लिक जो अगर पॉलिटिकल ग्राउंड्स पे हम बात करें तो वो माजी में एक दूसरे के सख्त दुश्मन रहे, एक दूसरे पे क्रिटिसाइज़ करते रहे, तनकीद करते रहे, लेकिन आज एक पेज पर हैं, एक मौक़िफ़ पर हैं एक हवाले से, और वो ये है कि मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के मुकदमे नहीं चलने चाहिए। इसी तरह वो ये कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का सिलसिला जारी है और ये नहीं होना चाहिए। जनाब ये सियासी जमातों में बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन की सियासी जमात मुत्तहिदा कौम मूवमेंट इस वक्त शदीद ज़ेर अताब जनाब इमरान खान साहब, उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और इसके साथ साथ इस वक्त जो एक निस्बतन ऐसी जमात जो कि ख़ास से आरामदेह पोजीशन में है, लेकिन इसके बावजूद वो पीडीएम और पीटीआई पे तनकीद तो मुसलसल कर रही थी, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने तहरीक इंसाफ के इस पूरे मामले पे मिलिट्री कोर्ट्स की ना सिर्फ मना किया है इनके हवाले से, बल्कि ये भी कहा है कि किसी सियासी जमात को दहशतगर्द करार देना दुरुस्त अमल नहीं होगा। मैं बात कर रहा हूँ जमात इस्लामी के रहनुमा सिराजुल हक और जमात इस्लामी की। इसके ऊपर भी बात होगी और इसके साथ साथ उस सफ़र में भी बात होगी जो कि पाकिस्तान के आगाज़ के साथ ही, यानी कायदा आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के इस दुनिया से जाने के बाद जो दायरे का सफ़र शुरू हुआ था वो आज तक जारी है। कुछ उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन ने गुज़िश्ता दिनों एक बयान दिया है, BBC के ऊपर वो रखा है उनका बयान, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं जो है वो फ़ौज को तस्लीम करता हूँ और फ़ौज भी मुझे तस्लीम करें। अगर इंतखाबात हुए तो वो 93% नशिस्तों पे कामयाबी हासिल करेंगे और वो कराची का अमन वापस ले आएंगे। इन्होंने इस मौक़िफ़ की जो बात की है, लेकिन इमरान खान साहब के इस पूरे वाक़े के बाद ये नज़र नहीं आता कि ऐसा हो पाएगा, क्योंकि ख़ासा सख्त इस वक्त हम देख रहे हैं इदारों का मिजाज है और बज़ाहिर ऐसी कोई सूरत हाल नज़र नहीं आती। अच्छा, एक और एक बड़ी अहम बात यह है कि जनाब हम इमरान खान साहब के ऊपर भी बात कर रहे हैं। इमरान खान साहब के ऊपर जब बात होगी तो ये भी हम आपके को बताएंगे कि इमरान खान साहब कौन से मुल्क जा सकते हैं या उनकी मामलात वहाँ पर चल रहे हैं। इन तमाम चीज़ों पर बात होगी। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इन तमाम चीज़ों से पहले गुज़िश्ता रोज़ मुझे किसी ने एक पोइट्री भेजी, 2-3 दिन की गैर हाज़िरी हो गई थी, तो उन्होंने कहा कि क्या कोई मसला है, और उसके बाद उन्होंने एक पोइट्री भेजी, वो थोड़ी सी मैं आपको सुनाता हूँ। और जब तुम देखो कि सच का पकवान चखते हुए दस्तरखान पर खामोशी छा जाती है और झूठ का जायका सबको अच्छा लगने लगता है, तो तुम उंगलियां चाटने से गुरेज करना, मुबादन तुम्हारी शनाख्त के निशान मादूम हो जाएं और बायोमेट्रिक तस्दीक ना हो सके, पर तुम अपने घर में अपने ही मुल्क में अजनबी करार दिए जाओ। तो सच का सफ़र तो जारी रहना चाहिए और सच बोलने का सिलसिला भी जारी रहना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से मुतालिक। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के जो है वो 3 ममालिक में जाने के हवाले से बात चल रही थी, जिसके अंदर कहा जा रहा है कि कुछ दोस्त जो कि बीच में मामला चला रहे थे वो उनको कह रहे थे कि किसी अरब मुल्क की जानिब आपको भेजा जा सकता है अगर आप वहाँ जाना चाहें। ताहम साबिक वज़ीर आज़म के हवाले से ये थी कि वो अमेरिका या बरतानिया जाना चाहते हैं, और इस हवाले से गुफ्त शुनीद ज़राए के मुताबिक जारी थी और जारी है। लेकिन इसके अंदर एक बड़ा रोल एक फ़ौजी शख्सियत ने अदा किया है जो कि जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से नहीं है, उनकी यहाँ पर आमद हुई थी, और कहा जा रहा है इस हवाले से बहुत से मामला तय पा गए हैं। और अगर साबिक वज़ीर आज़म अपनी जो उनकी एक ख़ास तबीयत है उस तबीयत पर उन्होंने पर वो ना रहे और उन्होंने थोड़ी सी लचक का मुज़ाहरा किया, तो साबिक वज़ीर आज़म उसी देश में चले जाएंगे जिस देश में बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन साहब हैं, और उसी देश में चले जाएंगे और उसी तरह की सियासत करने पे मजबूर होंगे जैसे कि बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन साहब आज कर रहे हैं। तो ये जो है सूरत हाल हो जाएगी कुछ अरसे में, अगर जिस तरह की चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, जो सोर्सेज हमारी हमें ख़बर दे रहे हैं, अगर उसी तरह ये चीज़ें चलती रहें। याद रहें कि सबसे पहले मतलब 10 मई को, 9 मई को ये वाक़या हुआ था, और 10 मई को मैंने जो अपने व्लॉग में 10, 11, 12 मई के जो व्लॉग थे उसके अंदर एक नक्शा खींचा था कि PTI के साथ क्या क्या होने जा रहा है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि
پی ٹی آئی کو جو ہے وہ آئسولیٹ کیا جائے گا اور اس کے اندر ایک گروپ بنایا جائے گا, بہت سارے لوگوں کو مائنس کیا جائے گا, یعنی وہ لوگ جو کہ عمران خان کے خلاف نہیں جائیں گے, یعنی الطاف حسین والا فارمولہ رہے گا, اور وہ لوگ جو عمران خان کے ساتھ نہیں جائیں گے ان کو مکمل علیحدہ کر دیا جائے گا. جو عمران خان کے ساتھ ہوں گے ان میں سے ان کو ساتھ رکھ کر انہی کے اندر سے لوگوں کو جو ہے مینپولیٹ کیا جائے گا یا ان کو یوز کیا جائے گا, اور اس میں بڑا رول شاہ محمود قریشی کا ہوگا. گو کہ ابھی تک وہ کھل کے سامنے نہیں آئے, لیکن یہ بات اس وقت میں نے کی تھی اور میں آج بھی اس بات پہ قائم ہوں. جو میری سورسز کی بات ہے وہ یہی ہے, اور اس میں بعد میں جو میں نے تصاویر لگائی تھیں اس کے تھمبنیلز پہ اگر آپ کو یاد ہوں تو اس میں علی زیدی صاحب بھی تھے, جو اس سے قبل نہیں 9, 10 اور 11 سے قبل وہ کہتے تھے کہ میرے آپ شوٹ کر دیں لیکن میں پی ٹی آئی نہیں چھوڑوں گا, لیکن انہوں نے چھوڑی. اسی طرح اور بھی جو لوگ تھے اب وہ آہستہ آہستہ کھل کے سامنے آ رہے ہیں. یہ ساری چیزیں ہم پہلے رکھ چکے ہیں, لیکن عمران خان صاحب کے ساتھ وہی ہونے جا رہا ہے جو اس سے قبل پاکستان کی سیاست میں ہوتے رہا. یہی وہ دائرے کا سفر ہے جس کی حوالے سے میں بات کر رہا تھا کہ جناب اب جب تحریک انصاف عوامی لیگ بن جائے گی یا تحریک انصاف کا کوئی نیا سیکشن بن جائے گا جہانگیر ترین اور دیگر لوگوں کے ساتھ ملا کر, وہ تمام لوگ جو کہ ماضی میں بہت سی سیاسی جماعتیں تبدیل کرتے رہے ہیں جن میں فواد چودھری ہیں اور دیگر لوگ شامل ہیں, تو ایک نیا سیکشن آپ بنا دیں گے اور اس میں ان کو رکھ دیں گے اور ایک اور کنگز پارٹی وجود میں آ جائے گی. تو اس کے بعد ایک یہ وہی سلسلہ ہوگا جیسے کہ ماضی میں ہم نے پی ایس پی دیکھی یا اس سے قبل مسلم لیگ نون کے بہت سے دھڑے بنتے رہے. کبھی مسلم لیگ نون چٹا گروپ بنا, کبھی مسلم لیگ نواز گروپ بنا, کبھی مسلم لیگ جنیجو گروپ بنا, کبھی مسلم لیگ کا ہاف گروپ بنا, اور یہ چیزیں چلتی رہیں. گو کہ یہ تمام سلسلے جو جاری ہیں یہ آج پہلی دفعہ نہیں ہو رہے. تھوڑا سا تاریخ کا تھوڑی سی جھلکی ذرا سے آپ کو بتاتے چلیں. محترمہ فاطمہ جناح یا قائد اعظم کے فوراً بعد لیاقت علی خان کے ساتھ جو معاملہ ہوا, اس کے بعد جب محترمہ فاطمہ جناح سے اگر ہم شروع کریں تو محترمہ فاطمہ جناح انتخابات میں کھڑی ہوئی, ان کے ساتھ کیا ہوا, ان کے خلاف کیا پروپیگنڈا ہوا, اور اس کے بعد کراچی کے اندر ایک لسانی سیاست کی داغ ویل اس وقت سے ہی پڑ گئی. اس کے بعد اگر ہم آگے مزید بات کریں تو شیخ مجیب الرحمان جو کہ کمپین چلاتے تھے فاطمہ جناح کی, ان کے ساتھ کیا ہوا, انہوں نے اکثریت حاصل کی, ان کو اقتدار نہیں دیا گیا, اور اس وقت بھٹو صاحب جو کہ ایوب خان کو اپنا ڈیڈی کہتے تھے, سورسز کہتی ہیں کہ جب ایوب خان سے ان کے تعلقات اس قدر زیادہ تھے کہ وہی ان کو سیاست میں لائے, انہوں نے حلف اٹھائے, وہ تمام تصاویر اور تمام تاریخ موجود ہے. اور گو پھر مجیب الرحمان اور وہ معاملہ اس قدر آگے بڑھا کہ ملک دو لخت ہو گیا. اپنوں کی ریشہ دوانیوں اور بیرونی سازش نے یا بیرونی ہاتھ کے باعث ملک ٹوٹ گیا, لیکن وہ لوگ جو کہ طاقت میں بیٹھے ہیں انہوں نے اس سے سبق حاصل نہیں کیا. پھر بھٹو صاحب آئے اور بھٹو صاحب کا ایک دور چلا, اور اس کے بعد بھٹو صاحب کو گھر بھیج دیا گیا. بہت سارے لوگوں نے اس پہ خوشیاں بنائیں, مٹھائیاں بانٹیں, بھٹو صاحب کو پھانسی ہو گئی, اس پہ بھی مٹھائیاں بٹیں, اور وہ بہت سے لوگ اب بھی پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہیں. لیکن اس کے بعد جناب ضیاء صاحب کا دور آیا. ضیاء صاحب کے دور اقتدار چلتا رہا, اور اس کے بعد ضیاء صاحب بھی طیارہ حادثے میں رخصت ہوئے. اس کے بعد بے نظیر صاحبہ آئیں, ضیاء صاحب کی جو موت ہے اس کے اوپر یا ان کی شہادت پر بھی مٹھائیاں بانٹی گئیں, اور اس کے بعد بے نظیر صاحبہ آئیں, ان کو گھر بھیجا گیا, اس پہ مٹھائیاں بانٹی گئیں. نواز شریف آئے تو بے نظیر صاحبہ ان کی پارٹی نے مٹھائیاں بانٹیں, پھر ان کو گھر بھیجا گیا. پھر یہ سلسلہ چلا, مشرف صاحب آ گئے, مشرف صاحب آئے تو بے نظیر نے بھی مٹھائیاں بانٹیں. اور اس کے بعد جب مشرف صاحب کو بھیجا گیا تو بے نظیر کی پارٹی, یعنی جو کہ اس وقت بے نظیر صاحبہ زندہ نہیں تھیں, اور دیگر لوگوں نے مٹھائیاں تقسیم کی, جس میں دونوں گروپ شامل تھے. اور اس کے بعد یہ حکومت چلی جس کے اندر 3 وزیر اعظم تبدیل ہوئے, اور اس کے بعد نواز شریف صاحب کی حکومت آئی, اور اس دوران جو ہے نواز شریف صاحب بھی مٹھائیاں بانٹتے رہے اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں ملوث رہے جو کہ ہم کہتے ہیں کہ جمہوریت کو دوام بخشنے کے لیے نہیں تھے. اور اس کے بعد نواز شریف صاحب کا ٹینیور ختم ہوا, ان کی جو حکومت آئی وہ بھی مکمل طور پر اس طرح نہیں چل سکی. نواز شریف صاحب کا جو ہے وہ نااہل قرار دیے گئے, اس پہ مٹھائیاں بٹیں, اور اس کے بعد عمران خان صاحب کا دور آیا. اب عمران خان صاحب کو جب دور آیا تو اب عمران صاحب کو بھی بھیج دیا گیا گھر, اور اس کے بعد بھی مٹھائیاں بٹیں. پی ڈی ایم میں شامل ہر جماعت نے مٹھائی بانٹی. وہ تمام نعرے, وہ تمام دعوے جو مسلم لیگ نون سمیت دیگر سیاسی جماعتیں کرتی نہیں, یعنی ووٹ کو عزت دو, آج بری طرح سے پامال ہو رہا ہے پنجاب کی سڑکوں پر. آج پاکستان کے طول عرض میں پی ڈی ایم کے اس نظریے کی, اس نعرے کی کوئی اوقات نظر نہیں آتی. مجھے کہنے دیجئے کہ آج یہ پی ڈی ایم بھی وہی کام کر رہی ہے اور وہی طریقہ کار اپنا رہی ہے جو کہ ماضی میں پاکستان تحریک انصاف کرتی تھی. آج آواز حق بلند کرنا اتنا ہی مشکل ہے, آج صحیح صحافت کرنا یا سچ لکھنا بھی اتنا ہی مشکل ہے.
اور یہ تمام چیزیں بہت سختی کے ساتھ کی جا رہی ہیں، اور اب اس کا جو سہولت کار ہے وہ پی ٹی ایم اسی طرح کردار ادا کر رہی ہے جیسے کہ ماضی میں پی ٹی آئی کرتی رہی۔ اور اس دوران جو کراچی میں جو بانی الطاف حسین صاحب کی جو پاپولرٹی تھی، میں کہتا ہوں پاکستان میں دو بڑے سیاستدانوں کو بہت زیادہ پاپولرٹی ملی، جن میں حال ہی میں الطاف حسین صاحب تھے جن کو بے انتہا پاپولرٹی ملی۔ ان کو 1986 کے جلسے کے بعد انہوں نے کبھی پلٹ کے نہیں دیکھا، ان کے پاس لوگوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ آج ایک نسل جس نے الطاف حسین صاحب کو نہیں دیکھا، لیکن شہری سندھ کے اندر آج بھی ان کا راج ہے۔ شہری سندھ کے اندر آج الطاف حسین کو کیا نمائندہ کھڑا کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن ووٹر ٹرن آؤٹ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اسی طرح عمران خان کو اگر بالکل ہی آپ نے پابند کر دیا اور انہوں بھی بائیکاٹ پہ چلے گئے، تو ملک میں ہونے والے انتخابات میں کیا ووٹ پڑے گا اور اس کے بعد ملک کی ساکھ پوری دنیا کے اندر کیا ہوگی، یہ ایک سوال ہے۔ سوال یہ بھی ہے کہ آیا کیوں اپنے کام سے کام نہیں رکھا جاتا؟ اور جب تک ان مسائل کا حل نہیں ہوگا اور ایک کوئی معاہدہ یا کوئی ایک ایسی چیز تشکیل نہیں پائے گی جس میں ہر ادارہ اپنے حصے کا کام کرے، تو دائرے کا سفر یہ یوں ہی جاری رہے گا، ایک کے بعد ایک نشانہ بنے گا، ایک کے بعد ایک کے خلاف احتساب کے نام پر سیاست ہوگی، لیکن ملک آگے نہیں بڑھے گا، اور یہ ملک کی پسماندگی کا سفر اس دائرے کے سفر کے ساتھ جاری رہے گا۔ آج کے ولاگ میں ہم نے آپ کو کے لیے یہی تھا، اور آج کے ولاگ میں ہم نے آپ کو بتایا کہ جلد سابق وزیر اعظم عمران خان کی روانگی یہاں سے ممکن ہے، اس کے ساتھ ساتھ کچھ دائرے کے سفر کا بتایا، اور یہ بھی بتایا کہ بڑی خوشائند بات ہے کہ ماضی کے اندر جو تین سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے مخالف تھیں، لیکن آج وہ ایک اصولی موقع پہ ساتھ کھڑی ہیں، اور ان تینوں سیاسی جماعتوں کو داد دینی چاہیے، چاہے وہ متحدہ قوم لندن ہو، جماعت اسلامی ہو، یا پاکستان تحریک انصاف۔ لیکن ضروری ہے کہ جب ان کا اچھا وقت ہو تو تب بھی وہ اسی نعرے پر اور اسی بات پر قائم رہیں۔ آپ کا بہت شکریہ، آداب عرض ہے۔